بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کاز اینڈ افیکٹ ایک رول ہے، قانون ہے۔ معلول و علت، کوئی وجہ ہوتی ہے کسی چیز کی۔ یہ قانون کب سے بنا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، یہ کائنات اسی قانون پر چل رہی ہے، کاز اینڈ افیکٹ پر، معلول اور علت پر۔ یہ اس وقت معرض وجود میں آیا جب یہ عالم امر سے عالم خلق بنا۔ بس یہ عالم امر سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم خلق بنایا، بغیر کسی مسالہ کے، بغیر کسی مٹیریل کے عالم خلق ہو گیا، کن فیکون۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ قانون بن گیا۔ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، بس یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ اس کاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے جیسے وہ مندروں والی بات کی ہے، تو وہ بارش کی وجہ وہ مندر نہیں ہے، وہ اس بارش کی، طوفانی بارش کی موسمی تغیرات ہیں۔ موسم تبدیل ہو رہا ہے، انوائرمنٹ دنیا کا، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ ہماری جو آلودگی ہے، یہ پولوشن جیسے ہم کہتے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ تو میں کسی اور وقت کیا کروں، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ روم 30 نمبر اور 30 نمبر یہ آیت ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، یہ تاکہ اللہ تمہیں مزہ چکھائے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کیے درے کا، کوئی اس طرح اس کا مفہوم ہے۔ چکھا مزہ اللہ رہا ہے، لیکن کرتوت تمہارے اپنے ہیں، اور خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کاز ہوتی ہے۔ اب کئی وجوہات ایسی ہیں جو ہمیں ابھی نہیں پتہ، ہو سکتا ہے بالکل بہت ساری ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں علم نہ ہو، ابھی سائنس نے اس کو دریافت نہ کیا ہو۔ دریافت تو ختم تو نہیں ہوگی، ڈسکوریز ختم تو نہیں ہوگی، ہوتی جا رہی، اور قیامت تک یہ ہوتی رہیں گی، یہ ڈسکوریز ہوتی رہیں گی۔ ڈسکوریز کیا ہے؟ یہ پہلے غیب ہے، یہ ایک طرح سے علم خداوندی ہے جس کو سائنس ڈسکور کرتی جا رہی ہے، یہ وجوہات جانتی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں بڑی موٹی سی مثال پہلے بھی دی، یہ چاند گرہن، سورج گرہن، پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ تو یہ کیا نکلا؟ یہ زلزلہ ہے، پہلے کیا سمجھتے تھے؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا، سانس، یہ ایک ہے بیل ہے جس نے زمین کو ایک سینگ پر اٹھایا ہوا ہے، جب اس کا سینگ تھک جاتا ہے وہ تو وہ دوسرے پہ کرتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ پہلے یہ ہم نے سنی، چھوٹے ہوتے تھے جب، تو اب پتہ چلتا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ چاند گرہن، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، یہ موسمی تغیرات کیوں ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات۔ کچھ بھی کر لیں آپ، کوئی حادثہ ہو جائے، جہاز معذلہ گر جائے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو لیکن اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ ایک اٹل قانون ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ ہے، اللہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ ساتھ ہی میں تھوڑی سی اس کی بات میرے ذہن میں جو کیوں آئی تھی، یہ جو ہم نے جنوں کا تصور بنایا کہ فلاں بندے کو جن چمٹ گئے ہیں، یا فلاں پری آ گئی، یہ جو کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو میرے بھائیو یہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کچھ اور ہوتی، اس کی کوئی اعصابی بیماریاں ہیں، کچھ ذہنی بیماریاں ہیں، جن کی وجہ سے وہ جب پیدا ہوا اس کی کمی کمزوری تھی، جس کی وجہ سے دماغی بیماریاں، اس کی وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح سوچیں کہ یہ معلول و علت، کاز اینڈ فیکٹ، یہ قانون کار فرما ہے کائنات میں۔ ہر چیز کاز اینڈ فیکٹ کے تحت چل رہی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ دریافت کرنی ہے۔ آپ وجوہات جو ہیں وہ آپ دریافت کر لیں، ان کو اگر آپ ادھر سے ہٹا دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ میں یہاں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں، آگے بھی میں بات کروں گا اس پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی 79، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتی ہے، تم نے ہی کیا ہوتا ہے، انسانوں نے ہی کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہم کر سکتے سارے انسانوں کو ہی ختم کر دیں تاکہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب انسانوں کے ہاتھوں جو شر پیدا ہوتا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
ایسا نظام لانے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے ہاتھوں دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جیسی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم مطلب کسی دوسرے کی وجہ جو ہے، وجوہات ہیں ان کو اگر کنٹرول کر لے، کسی بھی معاملے ہیضہ پھیل گیا، اس کی جو وجہ ہے اس کو کنٹرول کر لے، ملیریا پھیل گیا، کرونا پھیل گیا، کوئی وبائی بیماری پھیل گئی، تو اس کی جو وجوہات ہیں آپ ان کو ڈریس کرنا پڑے گا، ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ان کو کر لیں گے تو وہ چیز ختم ہو، اس کا علاج بھی ٹھیک ہے، اپنی جو طور پر آپ ملیریا کی دوائی کھاتے ہیں، لیکن اصل اس کو ختم کرنا ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، وہ ختم کر لیں گے چیز ختم ہو جائے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ اسی قانون کے مطابق، اور یہ قانون اسی وقت ہی جب یہ کائنات وجود میں ساتھ ہی آ گئی۔ اور اگلی بات جو نہیں ہم مانتے، نہیں پسند کرتے، اللہ تعالیٰ بھی خود اسی قانون، اسی کا جو اس کا بنایا ہوا اپنا ہے، اسی کے تابع ہے۔ کتنی خوفناک بات ہے کہ میں نے اللہ کو تابع کر دیا، اس کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، وہ بھی اسی کے مطابق چلتا ہے، نہیں کرتا کچھ اور بھی۔ وہ اس کے جو اس نے بنائے ہیں، اس نے خود بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، کوئی اس کا صلاح کار نہیں تھا، کوئی مشیر نہیں تھا، جیسا چاہا ویسے بنایا، ایسے ہی اس نے کائنات بنائی، ویسے اس کے قوانین بنائے۔ اور قوانین کے تحت یہ کائنات ایک طرح سے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے، بالکل۔ اور ان قوانین کو جاننا یہ سائنس ہے، یہ جو جانتے جا رہے ہیں وہ اس کائنات سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ یہ کائنات کو آپ ایسا سمجھیں کہ یہ ایک ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہے، سونے کا ڈھیر ہے لگا ہوا، اور جو اس کے رازوں کو جانتا جا رہا ہے وہ ہیرے جواہرات لیتا جا رہا ہے، وہ مالدار بنتا جا رہا ہے، وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے بات۔ تو ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی کاز ہوتی ہے۔ تو یہی اتنی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ تو مہربانی آپ نے بات سنی، تو میرے بھائیوں آپ سے التماس وہی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔